بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15 شعبان کی رات بعض مسلمان آتش بازی کا مظاہرہ کر کے شب برات بڑے اہتمام سے مناتے ہیں، حالانکہ آتش بازی مجوسیوں کا فعل ہے اور یہ ہندو کے تہوار دیوالی کی نقل بھی۔ اسے آپ ایک غیر قوم ہندوؤں کی رسم یا طریقہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کی وہ اسی سے ہے۔ ایک اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو کسی غیر قوم کے برے عمل کو پسند کرے تو وہ اس برے عمل میں اس کا شریک ہوتا ہے۔ اور پھر آتش بازی پر جس طرح خون پسینے سے کمائی ہوئی دولت کا ضیاع کیا جاتا ہے تو یہ ایک صریحاً فضول خرچی ہے۔ قرآن مجید میں اس کی بڑی مذمت کی گئی ہے، جیسا کہ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ اور بے جا فضول خرچی نہ کرو، بے شک بے مقصد مال اڑانے والے شیطان کے بھائی ہے اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اس فرمان الہی کو پیش نظر رکھ کر جائز اور ناجائز کاموں میں اسراف و فضول خرچی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مشاہدے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ شب برات کی آتش بازی کے سبب ہر سال بیسیوں لوگ موت کا شکار ہوتے ہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو خود اپنے ہی ہاتھوں اپنی زندگی کا چراغ گل کر بیٹھتے ہیں۔ آتش بازی کا سامان تیار کرنے والوں کی ہلاکت کی خبریں اکثر اخبارات میں چھپتی ہے کہ فلاں شہر میں آتشی سامان تیار کرنے والے کارخانے میں بارود پڑ گیا اور اتنے آدمی مارے گئے اور اتنے گھروں کو نقصان پہنچا۔ آتش بازی کے واقعات۔ نمبر 1، ہمارے محلے نثار کالونی میں کوئی 4 سال قبل شب برات کو سر شام ہی سے چند نوجوانوں نے مین بازار سے گزرنے والوں کا گزرنا مشکل کر رکھا تھا۔ وہ مختلف طریقوں سے راہگیروں کو تنگ کر رہے تھے اور ان کی شرارتوں سے کئی موٹر سائیکل سوار حادثے سے بال بال بچے۔ ہر کوئی ان منچلے نوجوانوں کو بد دعائیں دے رہا تھا۔ ایک نوجوان جو لوگوں کو تنگ کرنے میں سرگرم اور پیش تھا، آتش بازی چلانے لگا۔ خدا کا کرنا کہ وہ آتش بازی اس کی آنکھ میں چلی گئی۔ وہ اپنی شرارتوں اور شوخیوں سے خود ہی اپنی آنکھ ضائع کر بیٹھا۔ دوسرا عبرت آموز واقعہ ہمارے قریبی محلے مسعود آباد میں پیش آیا۔ ایک 8-10 سال لڑکی گھر میں چینی کی پیالی میں پٹاخ لیے کھڑی تھی اور قریب ہی اس کا بھائی پٹاخ چلا رہا تھا۔ آگ کی چنگاری اڑ کر اس پیالی میں پڑی تو وہ بم کی طرح دھماکے سے پھٹی اور اس لڑکی کے پیٹ میں بے بس ہو گئی، جس سے لڑکی موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی۔ تیسرا واقعہ۔ 2 سال قبل ہمارے قریبی علاقے سمن آباد کا ایک نوجوان جو گھرانے کا اکلوتا فرزند تھا، بے روزگاری کی وجہ سے فارغ ہی تھا، آخر ایک آتشی سامان تیار کرنے والے کارخانے میں ملازم ہو گیا۔ ابھی اسے چند روز ہی ہوئے تھے کہ وہاں حادثہ ہو گیا اور اس کا سارا جسم جھلس گیا۔ بڑی مشکل سے جان بچی، لیکن جھلسنے کی وجہ سے خوبصورت چہرہ بدصورتی میں بدل گیا۔ چوتھا واقعہ۔ 2 سال بیشتر ہمارے محلے کے ایک دھوبی کے گھر شب برات کی آتش بازی سے آگ لگ گئی۔ قیمتی سامان اور لوگوں کے کپڑے جل گئے، ڈرائنگ روم کا قیمتی فرنیچر بھی جل گیا، ہزاروں کا نقصان ہوا۔ یہ اور اس طرح کے سینکڑوں واقعات اس روز رونما ہوتے ہیں، لیکن آتش باز پھر بھی باز نہیں آتے۔ جب یہ چیز ثابت ہے کہ ایسے کام ہمارے لیے بے حد نقصان کا باعث ہے
تو پھر ہم ان سے کیوں نہیں رکتے اور اپنے بچوں کو کیوں نہیں روکتے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں والدین بھی قصوروار ہے۔ وہ اس طرح کہ یا تو وہ خود پٹاخ لا کر دیتے ہیں یا پھر بچوں کو پیسے دیتے ہیں۔ اگر والدین بچوں پر تھوڑی سی سختی کرے اور پٹاخوں کے لیے انہیں رقم نہ دے تو کسی حد تک اس مسئلے کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ جو والدین غفلت کے سبب اولاد پر توجہ نہیں دیتے اور ان کی سرگرمیوں پر نظر نہیں رکھتے، انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ قیامت کے دن وہ دربار الہی میں جو جواب دہ ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ترجمہ: اور آدمی اپنے گھر کا حاکم ہے اور عورت اپنے گھر اور اولاد پر حاکم ہے، پس تم سب لوگ حاکم ہو اور تم سب سے اس کی رعایا کے متعلق پوچھا جائے گا۔ صحیح بخاری۔ اور مزید یہ کہ قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اب آگ سے اسی صورت میں خود کو اور اولاد کو بچایا جا سکتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی اسلامی احکامات کے تابع کریں اور اپنی اولاد کو بھی اسلامی عقائد و احکامات پر عمل کروائے، ان کی اچھی تربیت اور اصلاح کرے اور انہیں مناہی و منکرات سے روکے۔ یہی چیز دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی کا باعث ہوگی۔